بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقام الاول القطع احکام وفیہ فصول الفصل الاول حجیت القطع۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کسی بھی مکلف ملتفت کو یعنی مجتہد کو حکم سے یہ واقعی کے بارے میں یا قطع ہوتی ہے یا ظن ہوتا ہے یا اس میں اس کو شک ہوتا ہے۔ صاحب الموجز دام ظلہ العالی نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں سے بحث شروع کر رہے ہیں حجیت قطع کے بارے میں۔ بعض چیزیں ہیں کہ جن کی حجیت عرضی ہوتی ہے اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، یا میں یوں کہوں آسان آپ کو گزارش کروں سمجھانے کے لیے کہ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، جو چیز کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے ذاتی، اور جو چیز معتبر کے اعتبار کے تابع ہو اس کو کہا جاتا ہے عرضی۔ سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، یہ سورج کی روشنی ذاتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ چونکہ 100 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب سورج طلوع کرے گا تو روشنی ہوگی لہذا ہم اس کی روشنی قائل ہو گئے۔ نہیں بھائی، کوئی کہے یا نہ کہے کوئی اس کے نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے ذاتی ہے، بس جب سورج طلوع کرے گا تو روشنی ہوگی۔ ذاتی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی نکلا ہوا ہو اور روشنی بھی نہ ہو۔ ذاتی کے مقابل میں ہوتا ہے عارضی۔ عارضی کیا ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے، وہ اس کی ذات میں شامل نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے اس میں کہ یہ فلاں چیز معتبر کے اعتبار کے تابع ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم مثالیں دیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ اب یہ جو قطع ہے یہ بھی حجت ہے، آگے انشاءاللہ آئے گا فلاں ظن اور ظنون معتبرہ وہ بھی حجت ہیں، فلاں بھی حجت ہیں، فلاں بھی حجت ہیں۔ اس قطع کی حجیت بھی آیا دیگر حجج کی طرح ہے؟ فرماتے ہیں نہ، قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ جب آپ کو ایک چیز کا یقین ہو گیا تو بس وہ آپ کے لیے حجت ہے، 1000 بندہ بھی کہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنے یقین پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے کہ اس کی قطع کا پھر اگر فرق ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی یقین کر لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ زیادہ، انشاءاللہ اس پر بحث بعد میں آگے انشاءاللہ دوبارہ آئے گی۔ فی الحال ہم خود ایک قطع یقین اس کی حجیت ذاتی ہے، بس جو ہی کسی چیز کے بارے میں یقین ہوا بس آپ کے لیے وہ ہو گئی حجیت۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر لازم ہے کہ فوراً اس پر عمل کر دیں۔ آپ نے اگر یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل نہ کیا، آپ سے بازپرس کی جا سکتی ہے، عقاب کیا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے۔ مولا بھی کہہ سکتا ہے تمہیں اس چیز کا یقین تھا جناب، یقین تو تھا، تو پھر مولا کہہ سکتے ہیں جب یقین تھا تو پھر تو نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اسی کے ذیل میں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں ہے
یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، میں نے آپ کو آسان سمجھانے کی کوشش یہی کی ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے قط کو حجت قرار دینے کے لیے کسی کے حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر فلاں کہے گا تو یہ حجت ہوگی، فلاں نہ کہے گا تو یہ حجت نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس چیز کو کہیں کہ جناب قط کی حجیت اس لیے ہے کیونکہ فلاں دلیل نے یہ کہا ہے کہ قط حجت ہے، تو پھر اگلا بندہ سوال اٹھائے گا اس فلاں دلیل کے حجت ہونے پر کیا دلیل ہے؟ پھر آپ کو ایک اور دلیل اس کے حجت ہونے کے لیے منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے دور باطل ہوتا ہے تسلسل بھی باطل ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی باتیں منطق میں گزر چکے ہیں کہ ہر عربی کا کسی ذاتی پر منتہی ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں اس پیرے میں ایک دو نقطہ جو سامنے آیا، نمبر ایک، قط کی حجیت ذاتی ہے۔ جب سوال ہو کہ ذاتی سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی حجیت کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے گا تو یہ حجت ہوگی اور اگر وہ نہ کہے گا تو حجت نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب ایک شخص کو کسی چیز کے بارے میں، فی الحال ہمارا موضوع احکام شرعیہ ہیں، ایک حکم شرعی کے بارے میں قط حاصل ہو جاتی ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو اب اس قط کے بعد تین چیزیں اس مکلف کو حاصل ہوں گی۔ کیا؟ ایک تو جس کو یہ کشف ہو جائے گا کہ یہی حکم واقعی ہے، کوئی اور نہیں۔ نمبر دو، یہ قطع اس کے لیے منجز تکلیف ہوگی۔ منجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس کا مطابق، قط کے مطابق عمل کرنا اس پر لازم ہے۔ یعنی منجز یہ ہے کہ اب اس کے لیے کسی بہانے کی گنجائش، یعنی ایک شخص کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو بس یہ یقین اس کے لیے منجز ہو جائے گا کہ بس ابھی پڑھ، اگر نہ پڑھی تو پھر اس سے بال پرس کی جائے گی۔ تو یہ بہانے بنا کہ جناب مجھے یقین تو ہو گیا تھا لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا دو چار لوگوں سے پوچھ لوں کہ واجب ہے یا نہیں، تو حکم ہوگا نہ۔ جب تمہیں یقین ہو گیا تو بس وہ حکم شرعی تیرے لیے منجز تکلیف تھا، تیرے اوپر لازم ہو گیا، اب تیرے پاس اس سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری چیز جو اس کو حاصل ہوگی وہ کیا؟ اس کو یقین ہوا، قط ہو گیا، اس نے یہ سمجھا کہ یہی حکم واقعی ہے، اس نے اس پر عمل کر دیا، بالفرض اس کا وہ یقین اور قط مخالف واقع ہوا تو بھی اس پر عقاب نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے عذر بن جائے گا۔ یہ کہہ سکتا ہے مولا کو جناب چونکہ مجھے اس کی قط ہوئی تھی تو ظاہر میں نے قط کے مطابق عمل کرنا تھا، اب جب میں نے عمل کیا ہے اب یہ مخالف واقع ہے تو اس کو مولا بھی قبول کرے گا اور اس کو عقاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قط کی حجت کیا ہے؟ پہلے میں نے گزارش کی گزشتہ درس میں، حجت کا کام ہوتا ہے اپنے متعلق کو ثابت کرنا۔ ایک دفعہ ہم آگے انشاءاللہ کہیں گے خبر واحد حجت ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ القطع حجتن، قط حجت ہے۔ آیا ان دو میں کوئی فرق بھی ہے یا دونوں ایک قسم کی حجت ہیں؟ آیت اللہ سبحانی دامہ ظلہ العلی اس کو تھوڑا سا مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نہ فرق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں قط حجت ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں مثلا خبر واحد حجت ہے تو ان کی حجیت دونوں ایک قسم کی نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے تو اس کا مطلب ہے شارع نے
خبر واحد کو کسی مصلحت کی بنیاد پر حجت قرار دیا ہے، یعنی اس کی حجیت گویا معتبر کے اعتبار کے تابع ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ القطع حجت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، بلکہ یہ عقل انسانی اس کو حجت سمجھتا ہے، یہ کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جب کہتے ہیں القطع حجت تو اس کا مطلب ہے یہ قطع حجت ہے، یعنی لازم الاتباع ہے عقلاً، کوئی کہے یا نہ کہے، عقل کہتا ہے بس جب تمہیں ایک چیز کا یقین ہو گیا بس فوراً اس کے مطابق عمل کر دو۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں خبر واحد حجت، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، یعنی اگر قرار نہ دیا ہوتا تو پھر وہ حجت تھی یا نہیں تھی وہ علیحدہ تھی، عقل اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن میں فرق ہوتا ہے کہ عقل بھی حجت، دیگر ظنون بھی حجت، لیکن جب قطع بھی حجت، دیگر ظنون بھی حجت، لیکن قطع کی حجیت ذاتی ہوگی۔ ذاتی بار بار کہہ رہا ہوں، ذاتی کا مطلب ہے کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں، کسی کہنے والے کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المقام الاول القطع واحکامہ وفیہ فصول۔ الفصل الاول حجیت القطع۔ لا شک فی وجوب متابعت القطع، کسی بھی انسان کو شک نہیں ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے تو اس یقین اور قطع کی اتباع انسان پر واجب ہے۔ والعمل علی وفقہ ما دام موجودا، اور جب تک وہ قطع موجود ہوگی، یقین ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہو اس بات پہ کوئی اختلاف کیوں؟ لأنہ بنفسہ طریق الی الواقع، اس لیے کہ یہ قطع ڈائریکٹ انسان کو واقع تک پہنچاتی ہے، کوئی کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ چونکہ اب تمہیں قطع ہو گئی ہے لہذا اب تو یہ کر دے، نہیں بھئی، وہی تیرا یقین تمہیں واقع تک پہنچا دے گا۔ ہوا حجت عقلیہ، قطع حجت عقلی ہے، کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں۔ ہی عبارت عما یحتج بہ المولی علی العبد، قطع ایک ایسی دلیل ہے، ایک ایسی حجت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ قطع کی صورت میں مولا عبد پر اور عبد مولا پر احتجاج کر سکتا ہے۔ عبد کہہ سکتا ہے جناب جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایسا ہے تو میں نے کر دیا، مولا کو ماننا پڑے گا، اور مولا بھی اسی طرح جب اس کو یقین ہوگا تو یہی جواب میں کہے گا۔ وبعبارۃ اخری، یا آپ یوں کہیں ما یکون قاطعا للعذر اذا اصاب ومعذرا اذا اخطا، قطع حجت عقلی ہے، کیا مطلب؟ اگر اس کا یقین، اس کا قطع مطابق واقع ہوا، اس کو بھی یہی یقین تھا اور واقع میں بھی وہی تھا، تو یہ قاطع عذر ہوگا، اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ معذرا اذا اخطا، اور فرض کرو اس کو تو یقین تھا کہ ایسا ہے لیکن واقع میں ویسا نہ تھا، تو بھی یہ قطع اس کے لیے ایک معذرت نامہ بن جائے گا، عذر بن جائے گا، یعنی پھر بھی یہ سزا اور عقاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ خوب، والقطع بهذا المعنى حجہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو یہ عذر بن جائے گا، اور اگر صحیح ہو گیا تو پھر نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ القطع بهذا المعنى حجہ، قطع اس لحاظ سے حجت ہے، یعنی مطلب کیا کہ جب مطابق واقع ہوا تو بھی اب نہ کرنے کا عذر نہیں چلے گا، اور مخالف واقع ہوا تو بھی عقاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یستقل بہ العقل،
عقل انسانی یہ کہتا ہے، کسی ایک شریعت کی، کسی ایک خاص بندے کی، کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں ہے، جو بھی شخص عقل رکھتا ہے عقل اس کو یہی کہتا ہے کہ بھائی تمہیں جب جس چیز کا یقین ہو گیا بس اس کے مطابق اب تو کر گزر۔ وَيَبْعَثُ الْقَاطِعَ عَلَى الْعَمَلِ وَفْقَهُ، عقل انسانی انسان کو آمادہ کرتا ہے کیا کہ بھئی تمہیں ایک چیز کا یقین ہو گیا ہے نا، تو اب اس یقین کے مطابق، اس کے موافق، اس کے مطابق اب تو عمل کر دے۔ وَيُحَذِّرُهُ عَنِ الْمُخَالِفَةِ، اور یقین کی مخالفت سے، قط کی مخالفت سے انسان اس کو، عقل اس کو ڈراتا ہے، کہتا ہے خبردار جب تمہیں یقین ہو گیا تو اب اس کے خلاف نہ کر، ٹھیک ہو۔ وَمَا هَذَا شَانُهُ، اس جملے کا مطلب یوں کرنا ہے، وَمَا هَذَا شَانُهُ کیا، یعنی ہر وہ شے جس کی حجیت عقلی ہو، عقل مستقل ہو، کسی کے کہنے کی احتیاج جہاں پر نہ ہو، ہوا حجت بالذات، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حجیت ذاتی ہے، یعنی یہ بالذات ہے، بالعرض ہے، یعنی جس کی حجیت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ غنی عن جعل الحجیت لا، اس کے لیے کسی کی حجیت بنانے کی، یعنی مطلب اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ جہاں عقل کہے کہ ہر حال میں اس کے مطابق عمل کر دو، وہاں یہ ضرورت نہیں کہ کوئی آئے اور آ کر کہے کہ اب یہ تیرے لیے حجت ہے، نہیں نہیں نہیں، جعل حجیت، کسی کے حجت قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب عقل نے اس کے مطابق کہہ دیا بس وہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّ جَعَلَ الْحُجِّيَّةَ لِلْقَاطِ بِالْفَرْضِ، یہ بالفرض کی بات جہاں ہے، فرض کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قاط کے لیے بھی حجیت کی جعل کی ضرورت ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی آ کر کہے، کوئی دلیل کہے کہ قاط تیرے لیے حجت ہے، تو جو دلیل اس قاط کو حجت قرار دے گی وہ خود دلیل کیسی ہوگی؟ آیا وہ دلیل قطعی ہوگی یا وہ دلیل ظنی ہوگی؟ اما بدلیل قطعی او بدلیل ظنی۔ وعلی الاول، فرض کو اگر وہ دلیل قطعی ہوئی، ينقل الکلام الی ذلک الدلیل القطعی، پھر بحث ہوگی وہ دلیل قطعی جس نے اس قط کو حجت قرار دیا ہے، پھر وہاں سوال اٹھے گا نا کہ اس دلیل قطعی کی حجیت پر کیا دلیل ہے، پھر آگے چلے جائیں گے۔ یقال ما هو الدلیل علی حجیت وہکذا، اور منطق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے دور باطل ہے تسلسل بھی باطل ہے۔ وعلی الثانی، لیکن اگر دوسری صورت ہو، کیا فرض ہم کرتے ہیں کہ جناب قط کی حجیت پر دلیل چاہیے اور وہ دلیل ہو ظنی، یلزم یکون القطع اسوأ حالا من الظن، اس کا مطلب ہے پھر قط بیچارے کا مرتبہ ظن سے کم ہو، یعنی 80% والے کی اہمیت زیادہ ہو اور 100% والے کی کم ہو، جبکہ یہ طے شدہ اگلی سی بات ہے کہ یقیناً قط جو ہے وہ ظن سے کئی گنا بالاتر ہے۔ دیکھو پس وَلِذَالِكَ، لِذَالِكَ سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی ہم لے آتے ہیں فرض کرو تو تسلسل لازم آتا ہے، اور دلیل ظنی لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قط کا مرتبہ ظن سے بھی پست ہو، دونوں درست نہیں ہیں۔ یجب ان ينتهي الامر فی باب الحجج الى ما هو حجت بالذات، تو اب ضروری ہے کہ ہمیں کسی ایسی چیز پر رکنا ہوگا جس کی حجیت ذاتی ہو، یعنی اس کی حجیت کے لیے کسی اور دلیل کی ہمیں ضرورت نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ آنی القط، بس یہی قط ہی ہے کہ جس کی حجیت ذاتی ہے۔ وقد تبین فی محلہ، یہ باتیں ساری منطق اور فلسفے میں پڑھ چکے ہیں، کہ کل ما ہوا بالعرض لا بد، اگر ایک چیز عرضی ہے ایک اس سے آگے ہے، جو چیز بالعرض ہے ہر بالعرض کو بالآخر ایک بالذات تک منتہی ہونا ہوتا ہے، اگر جب تک کوئی بالذات آخر میں نہیں آئے گی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ورنہ تسلسل چلتا رہے گا۔
پس قط کی حجیت بالذات ہے، بالذات یعنی کسی کے اس کو حجت قرار دینے کی یہ محتاج نہیں ہے، اس کی حجیت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عقل اس میں مستقل ہے۔ فَتَبَيَّنَ أَنَّ لِلْقَطْعِ خَصَائِصَ ثَلَاث، پس اس کا مطلب ہے جب انسان کو قطع حاصل ہو جاتی ہے تو تین چیزیں ہیں اس خاص قطع میں۔ نمبر ایک، کاشفیتہ عن الواقع، جب انسان کو قطع ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے تو یہ قطع کاشف عن الواقع ہے، اگرچہ دوسروں کو نہیں نہ ہو لیکن خود قاطع یہ سمجھ لیتا ہے، یقین کرتا ہے کہ واقعاً یہی ہے جس کا مجھے یقین ہے، کسی اور کو ہو یا نہ اس سے غرض نہیں۔ نمبر دو، منجزیتہ عند الاصابہ للحکم الواقعی بحیث لو اطاع یصاب ولو عصا یعاقب، جب یقین ہو تو قط منجز ہے عند الاصابۃ للحکم الواقعی، اگر اس کی قط، اس کا یقین حکم واقعی کے مطابق ہوا، واقع میں بھی وہی تھا اور اس کو بھی اسی چیز کا قطع اور یقین تھا، یہ بن جائے گی منجز، یعنی فعلی حکم ہوگا جس کو کر، اگر یہ اطاعت کرے گا اس قطع کی اس کو ثواب ہوگا، اور اگر اپنے قطع اور یقین کی مخالفت کرے گا تو باقاعدہ اس کو عقاب ہوگا۔ عقاب کس بات پر ہوگا؟ توجہ کے ساتھ، چونکہ حکم واقعی بھی وہی تھا اور اس کو بھی اس چیز کا قطع اور یقین تھا، اور پھر بھی اس نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، اب اس کو عقاب ہوگا۔ اور تیسری چیز جو قطع میں ہے وہ کیا ہے؟ معذریت عند عدم الاصابہ، بالفرض اس کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم ایسا ہے لیکن واقع میں ویسا نہ تھا اور اس نے اپنے یقین کے مطابق عمل کر دیا، تو بھی فرماتے ہیں فَيُعَذَّرُ الْقَاطِعُ إِذَا أَخْطَأَ فِي قَطْعِهِ، اگر اس نے اپنی قطع میں خطا کی تھی تو وہ اس کے لیے عذر بن جائے گا، وَبَانَ خِلَافُهُ، کہ اس کو یقین کچھ اور تھا اور واقع میں کچھ اور نکلا، فرماتے ہیں اس سے بھی یہ اس کے لیے عذر ہوگا۔ پس تین کام، تین خصوصیات ہوتی ہیں قطع میں۔ نمبر ایک، قاطع کے لیے کشف واقع کرتا ہے۔ نمبر دو، اگر اس کی قطع مطابق واقع ہوئی اور یہ اگر اس کے مطابق عمل کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو عقاب۔ نمبر تین، اگر اس کی قطع مطابق واقع نہ ہوئی، اس کو قطع کوئی اور تھی اور واقع کچھ اور تھا، اور اگر یہ عمل کرتا بھی ہے تو بھی وہ اس کے لیے عذر بن جائے گا اور اس کو عقاب سے پھر بھی محفوظ رہے گا۔ ثم علم، یہ در حقیقت جواب ہے ایک سوال مقدر کا۔ کوئی کہے کہ جناب آپ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ الظن حجت، الخبر الواحد حجت، وہ بھی حجت، اور ادھر کہتے ہیں قطع بھی حجت، تو آیا خبر واحد کا حجت ہونا اور قطع کا حجت ہونا ایک جیسا ہے یا ان میں کچھ فرق ہے؟ فرماتے ہیں ثم علم ان المراد بالحجت ہونا لیس الحجت الاصولیہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ القطع حجت، یہ اس معنی میں حجت نہیں جو انشاءاللہ ہو جائے، جو اصولی آگے ہم بتائیں گے کہ خبر واحد حجت ہے، فلاں حجت ہے، فلاں حجت ہے، یہ اس طرح کی حجت نہیں۔ ہی عبارت اما لا یستقل العقل بالاحتجاج بہ، کیوں؟ حجت اصولی انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے، حجت اصولی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں عقل مستقل نہ ہو، غور ہوتی ہے، یعنی اس کو باقاعدہ حجت قرار دینا پڑتا ہے، عقل اس کے نہیں کہتا۔ یہ عبارت لا یستقل العقل بالاحتجاج بہ، عقل نہیں کہتا کہ یہ حجت ہے تم اس کو دلیل بناؤ، ہاں غیر ان الشارع او الموالد العرفیہ، شارع علیہ السلام یا جو عرف میں جتنے موالی مولا ہوتے ہیں یہ لوگ اہل عرف، یا تعبرونہ حجہ فی باب الحکام، یہ اس کو باقاعدہ حجت قرار دیتے ہیں
احکام میں یا موضوعات میں، کیوں؟ لمصالح، بعض مصالح کی بنیاد پر۔ یا شارع کہتا ہے چونکہ اس میں یہ مصلحت پائی جاتی ہے لہذا ہم اس کو حجت قرار دیتے ہیں، اگر وہ نہ کہتا تو ویسے عقل اس کو حجت نہیں مانتا تھا۔ یا اہل عرف کسی مصلحت کی بنیاد پر آگے اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو حجت اور دلیل قبول کرتے ہیں، اگر نہ کہتے تو ویسے بذات اس میں حجیت نہیں تھی۔ پس فتکون حجیتہ عارضیہ، نتیجہ یہ جو حجج اصولی ہوتی ہیں ان کی حجیت عرضی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یعنی ان کی حجیت ذاتی نہیں ہوتی، ان کی حجیت عرضی ہوتی ہے۔ عرضی کا مطلب کیا؟ یعنی وہ معتبر کے اعتبار کے تابع ہوتی ہے، کوئی بنانے والا اس کو حجت بناتا ہے، قرار دیتا ہے۔ فتکون حجیتہ عرضیۃ مجعولۃ کا خبر السکا، یعنی قرار دیا ہے جاہل نے، معتبر نے، کہ خبر سکا حجت ہے، ورنہ اگر وہ قرار نہ دیتا تو اس کے اپنے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ اس کی حجت پر درج کرتی۔ کیوں؟ لأن القطع، اب اس لأن کا تعلق اوپر والی پہلی سطر سے، ہم نے کہا نا کہ یہاں ہماری مراد حجت سے حجت اصولیہ نہیں ہے، کیوں ہے؟ تو یہ بھی آپ کہتے ہیں قطع بھی حجت ہے، وہ بھی حجت ہے، لیکن حجت اصولیہ کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن القطع غنی عن افاظت الحجیت علیہ، چونکہ قطع کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کر اس کو حجت قرار دے، اس قطع کو اپنی حجیت کے لیے کسی معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ اب یہ حجت ہے۔ کیوں؟ استقلال العقل بکونہ حجہ، اس لیے کہ عقل اس کے حجت ہونے میں مستقل ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ فی مقام الاحتجاج ومعہ، اور جہاں کسی چیز کی حجیت پر عقل دلالت کر رہا ہو، لا حاجت الی جعل الحجیت لا، پھر اس کے لیے کسی کے حجت قرار دینے اور اس کے لیے باقاعدہ حجت فرض کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ